فمن تو جو کوئی تابہ توبہ کر لے من بعدی اس کے بعد ظلم ہی اپنے ظلم کے، جو اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ یتوب مہربان ہوتا ہے علیہ اس پر۔ جو بندہ اپنے اس گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو توبہ کر لے اور دوسرا اصلاح کر لے، یعنی کہ دوبارہ چوری نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سزا ساقط ہو جائے گی، سزا تو ملنی ہے، لیکن اگر ایک بندے کا ہاتھ کٹ گیا پھر بھی اس نے چوری کی ہوس نہیں چھوڑی، وہ گندی عادت نہیں چھوڑی، تو باوجود سزا ملنے کے معافی نہیں ہوگی اللہ کے حضور۔ اللہ کے حضور معافی کب ہوگی؟ جب دل سے چوری کی خواہش نکال دے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرنا اور اصلاح کرنا، چوری کو چھوڑ دینا۔ لہذا توبہ کر لینے سے حد ساقط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایک تو دنیاوی مسئلہ ہے اور ایک ہے اللہ کے حضور دل کا حال۔ تو دنیاوی طور پر سزا کی امپلیمنٹیشن ہو گئی، اس کے بعد بھی وہ بندہ اسی کاموں میں لگا رہا، تو پھر اللہ کے حضور معافی نہیں ہوگی، اور اگر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے حضور معافی ہو جائے گی۔ یہی اللہ فرما دے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخش دیتا ہے مہربان۔ کسے بخشتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے اور پھر اصلاح احوال کر لیتا ہے۔ جو اصلاح نہ کرے اپنی، اس کے لیے پھر سزا کے باوجود توبہ نہیں۔ علم تعلم، کیا تم نے نہیں جانا، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت۔ کیا ابھی تک تمہیں اتنا پتہ نہیں چلا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے؟ دو معنوں میں ہے یہ بات۔ ایک تو یہ کہ اللہ جو چاہے حکم دے تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اپنی بات مت یہاں پر اپنا راگ مت الاپو کہ جی سزا سخت ہے وغیرہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی معافی کے بغیر کوئی معافی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، لہٰذا اپنے دل درست کرو، دل درست کرو گے تو معافی ملے گی۔ یعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ یہ جملہ پہلے بھی آ چکا ہے، تب بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مطلب نہیں کہ اندھا دھند جسے چاہے عذاب دے اور بخش دے، اب فیصلہ تو اعمال پر ہوگا۔ بات صرف اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے سفارش کی، وہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، فیصلہ اس کا ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈمیشن کے لیے جب اشتہار آتا ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ گریجویشن کیا ہو ریلیونٹ سبجیکٹ میں، ہے نا؟ تو ریلیونٹ سبجیکٹ کون سا ہوگا؟ جس کو وہ ریلیونٹ مانے۔ ہم نے ایک دفعہ میں نے اپلائی کیا گریجویشن کے بعد بزنس اسٹڈیز کے لیے، تو میں نے بزنس ہی پڑھا ہوا تھا، تو جب میں گئی اپنا اپلیکیشن فارم دینے کے لیے، تو جو خاتون ڈیسک پر بیٹھی تھی وہ کہنے لگی کہ آپ کے سبجیکٹ ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو میں جب نکلی تو جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے ان کے پاس چلی گئی، میں نے ان سے بات کی، تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہنے لگے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہنے لگے ریلیونٹ سبجیکٹ وہ ہیں جن کو میں ریلیونٹ تسلیم کروں، لہٰذا آپ جائیں فارم سبمٹ کروائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیار اللہ کا ہے، کون سا گناہ قابل معافی ہے کون سا نہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، تو دل کے حال پر مطلع ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جس نے کبھی چوری کی اور اس کا گناہ راز رہ گیا اور وہ سزا نہیں ملی اس کو جو حد ہے، لیکن اس نے ایسی استغفار کی کہ اللہ نے معاف کر دیا، اور کوئی ایسا شخص جس پر حد بھی جاری ہوئی مگر اس کے دل کا حال ایسا برا رہا ہو کہ اللہ اسے معاف نہ کرے۔ یہی اللہ فرماتے واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، تو پھر وہ جانتا ہے کہ یہ کس سلوک کا مستحق ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، نہ کرے غمگین تجھ کو، لا نہیں کا ضمیر، یا حزن غمگین کرنا، وہ غمگین کرے، لا یحزنک تجھے غمگین نہ کرے، الذین وہ لوگ، یسارعون جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سین رے عین سے ہے،
اور سرت سری اسی سے آپ پڑھتے ہیں، سری الرفتار، سری الاسر، سری التاثیر، تو اسی سے ہے یساریونا، وہ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر کی راہ میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کرے جو کفر کی راہ میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنی ساری سعی، اپنی کوشش، اپنا مال، اپنی جسمانی قوت استعمال کرتے ہیں کفر کی راہ میں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل میں رنج نہیں آنا چاہیے، وہ تو قدرتی بات ہے، مگر آپ کی ہمت پست نہیں ہونی چاہیے، آپ کو تھک کر نہیں بیٹھنا۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے۔ بے نے افواہہم کو زیر دی، تو بازیر بھی حرف جر ہے، اور بھی افواہہم مرکب جاری، ہم اصل میں ضمیر ہے، ہم، افواہ جو ہے یہ زبان کے لیے، منہ کے لیے، ماؤتھ کے لیے آیا، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم، اور نہیں تؤمن، ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دل، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ چاہے یہ کفر کی راہ میں بھاگ دوڑ کرنے والے وہ لوگ ہوں جو زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی وہ منافق ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یا پھر وہ لوگ ہوں جو یہودی بن گئے۔ مدینہ میں 3 گروہ تھے نا، ایک مومنین جو سچے تھے، مومنین صادقین، انصار، مہاجرین، پھر ایک گروہ وہ تھا جو ایمان لانے کا ڈرامہ کر رہے تھے، منافقین، عبداللہ بن ابی اور اس کا سارا گروہ، اور تیسرے یہود جو یہودیت پر قائم تھے اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں چاہے منافقوں کی سازشیں ہوں، چاہے یہود کی پیدا کردہ مصیبتیں، آپ کو غمگین نہیں ہونا۔ اب غمگین ہونے سے مراد پھر وہی یہ نہیں کہ فطری دکھ نہ ہو، فطری دکھ تو قدرتی بات ہے، جب آپ کے خلاف کام ہوگا تو آپ کو دکھ ہوگا، لیکن یہاں مراد ہے، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں چاہے ایمان کے خلاف کوششیں کرنے والے منافق ہوں یا پھر یہودی ہوں، بلکہ وہ جو یہودی بن گئے، ہادو ہوں، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ یہ میم میں مشدد آیا نا، یہ شدت کو ظاہر کر رہا ہے، سماعون، بہت کان لگاتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، للکذبی، جھوٹ پر، لل نے کاذب کو زیر دے دی، للکاذبی، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم یاتو کا، جو تیرے پاس نہیں آئے ابھی۔ دو ان کی صفتیں آ رہی ہیں، منافقین کی اور یہود کی، اسلام دشمنوں کی۔ ایک سماعون للکذب، جھوٹ کو بہت سنتے ہیں، یعنی ایک تو جھوٹی باتوں پر کان دھرتے ہیں، یا تو یہ مفہوم ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں جھوٹے موٹے افسانے بناتے ہیں، تو ان کا مزاج کیا ہے، جھوٹ کی طرف جھکاؤ۔ دوسری بات کیا ہے، وہ بہت زیادہ ایسی باتیں سنتے ہیں جو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو آپ کے پاس ابھی نہیں آئے۔ اس سے بھی 2 باتیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ جو لوگ حاضر نہیں ہوتے، موجود نہیں ہوتے، ان کے متعلق بات کا بتنگڑ بنا کر ان تک پہنچانا تاکہ فساد پڑے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی محفلوں میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننا اور پھر جا کر ان لوگوں تک جو بھی اسلام نہیں لائے، صحابہ سے اور مسلمانوں سے نہیں ملے، ان کو غلط رنگ میں، غلط انداز میں ان کے سامنے پیش کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن کی محفلوں کے بارے میں ہوتا ہے، ایک بندہ آتا ہے، ایک دن قرآن پڑھتا ہے یا 2 دن پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر کیا کہتا ہے، یہ جی وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، انہوں نے فلاں کیا، انہوں نے ڈھمکاں کیا، انہوں نے ایسے کہا، انہوں نے ویسے کہا، اور وہ باتیں سچی نہیں ہوتی۔ تو اس سے پھر ہوتا کیا ہے، لوگ آنے سے رک جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ تمہارے پاس ابھی نہیں آئے ان کے بارے میں بہت توجہ سے باتیں سنتے ہیں۔ تو 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، یا تو جو صحابہ غیر حاضر ہیں ان کے متعلق کوئی بات کسی وقت ہو جائے تو اس بات کا بتنگڑ بنا کر ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ بددلی پیدا ہو، اور یا پھر وہ افراد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہیں ملے، ان لوگوں کے پاس جا کر مسلمانوں کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہتے ہیں جن سے ان کا دل برا ہو اسلام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
युहर्रिफून अल कलिमा, युहर्रिफूना वो फेर देते हैं, हे रेफे, युहर्रिफूना वो फेर देते हैं अल कलिमा बातों को, मिन बादी इसके बाद, मवाज़िही उनकी जगहों से। वाओ ज़ाद आइन रूट है, मवाज़े कहते हैं बिठाने की जगह या बैठने की जगह, तो मवाज़िही जहां बात को कलीमे में फिट किया गया, तो बातों को उनकी असल जगहों से बदल देते हैं। मतलब ये है कि बातों को अदल बदल करके उनका मफहूम कुछ का कुछ बना देते हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि जुमले को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करके फसाद डालना भी शामिल है और किताब की तहरीफ भी शामिल है। यकूलूना वो कहते हैं, इन अगर ऊती तुम दिए जाओ, हाजा ये, फखुजूहु तो ले लो उसको, व इल्लम और अगर ना तऊहु तुम दिए जाओ इस बात को, फहजरू तो छोड़ दो, तो बचो। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा हुक्म दिया जाए तो कबूल कर लो और अगर ऐसा हुक्म ना दिया जाए तो कबूल ना करो। यानी तौरात के अपने मनमाने मफहूम निकाले हुए थे ना इन लोगों ने। अब जब लोग इनसे पूछते इस्लाम के बारे में कि क्या ये सही मजहब है और क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही रसूल है, सच्चे रसूल है, तो ये उनको सीधा जवाब देने की बजाय कहते हैं कि ऐसी तालीमात जैसी हमारी हैं अगर पेश करें तो कबूल कर लो और अगर इसके बरखिलाफ तालीमात पेश करें तो कबूल ना करो। आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात के मुताबिक ही तालीमात पेश की, मगर वो तौरात जो अल्लाह ने उतारी थी इन्होंने बदल कर जो माने पैदा की थी उनकी तस्दीक तो नहीं करनी थी आपने। लेकिन ये उनको कहते हैं कि जो तुम्हारी मुरव्विजा तालीमात के खिलाफ बात करे उनको कबूल मत करो। जैसे हम जहन बनाकर आते हैं, जो सुन्नी अकीदे के मुताबिक पढ़ाएगा उससे कुरान पढ़ेंगे, चाहे वो कुरान में लिखे हुए मफहूम के खिलाफ ही। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी खराबी क्या है, ये कुरान का मफहूम नहीं देखना चाहते, ये अपनी मर्जी की बात सुनना चाहते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी यही सिखाते हैं कि जो तुम्हारे मतलब की बात करे उसके पीछे चलो और जो तुम्हारे मतलब की बात ना करे उसे छोड़ दो। अब आप ये देखिए कि यही जो खराबी है ये हमारे अंदर आ गई है ना। हम लोग भी वही कुछ करते हैं जो हमें पसंद है। तो हमारा भी यही मसला हो गया ना कि हमारे मसलक के मुताबिक बात करें तो कबूल करो, हमारे मसलक के मुताबिक ना करें तो फिर चाहे कुरान में लिखा हुआ है कबूल मत करो। तो ये देखें, ये यहूद की सिफत बयान हो रही है। वमन जिससे युरिदिल्लाहु इरादा कर ले अल्लाह, युरिद अरादा यरादू से है ना, युरिदिल्लाह अल्लाह का इरादा, अल्लाह इरादा कर ले, फितनातहू उसको आजमाइश में डालने का, फे ते नून से है, फतन क्या होता है, सोने को तपाना खालिज करने के लिए, तो आजमाइश को कहते हैं। फलन तो हरगिज नहीं, तमलिका तुम मालिक हो सकते, लहू उसके लिए, मिनल्लाही अल्लाह के मुकाबल, शैयन जरा भी। तो अल्लाह जिसे आजमाइश में डालने का फैसला कर ले, तुम अल्लाह के मुकाबले में उसके लिए जर्रा बराबर किसी चीज के मालिक नहीं हो सकते। आजमाइश क्यों आती है? पुख्तगी के लिए, क्योंकि फितना मैंने आपको बताया ना, सोने की मैल निकालने के लिए सोने को तपाने का अमल है फतन असल। तो इंसान के अंदर कमजोरी है, अब उस कमजोरी को खत्म करने का तरीका है आजमाइश। लिहाजा फौजियों को तरह तरह की ट्रेनिंग से क्यों गुजारा जाता है? अजियत देने के लिए नहीं, उनको पुख्ता कार करने के लिए। तो अल्लाह भी मोमिनीन को मुख्तलिफ आजमाइशों में से निकालते हैं। अगर आजमाइश में आकर बंदा हिदायत की बजाय गुमराही की तरफ पलट गया तो मतलब क्या हुआ? उसका ईमान ही पुख्ता नहीं था, ईमान ही पुख्ता नहीं था ना। इस वजह से आजमाइश में आकर पता चलता है कि कितना ईमान है और कितना नहीं। यही बात अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछी गई थी कि आजमाइश में और सजा में क्या फर्क है, क्योंकि चीजें तो एक जैसी होती हैं। अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर तकलीफ और मुसीबत में अल्लाह के करीब हो जाओ तो ये आजमाइश है, और अगर अल्लाह से दूर हो जाओ तो ये सजा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, जिसे मैंने आजमाइश में डाला हो तुम उसके काम नहीं आ सकते। मतलब ये कि जब मैं आजमा रहा हूँ, आजमाइश के बाद ही फैसला होगा कि ये मोमिन है या कि नहीं। आप देखिए कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और कॉलेज में हर साल इम्तिहान होते हैं। इम्तिहान के वक्त आप कहेंगे जी मैं तो इम्तिहान नहीं दूंगा, तो कॉलेज वाले तो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। इम्तिहान आपको देना पड़ेगा, अच्छा पेपर करो बुरा पेपर करो, पेपर में आना पड़ेगा, यही बात। तो जो पेपर ना करे या चीटिंग करे या बंदूक की बुनियाद पर पर्चा हल करना चाहे तो फिर उसको क्या किया जाएगा? बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उससे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा।
اس کا نام کاٹ دیا جائے گا. اصول یہی ہے. یہی بات ہے. اللہ رب کریم نے جب ہمارے اس دعوے کو قبول کر لیا کہ ہم مومن ہیں تو پھر اللہ امتحان لیں گے, ججمنٹ ہوگی. اب اگر ہم اس میں اچھا کریں برا کریں, اللہ اپنی طرف سے بھی خیر ڈال دیں گے. لیکن اگر ہم چیٹنگ کریں یا ہم کہیں کہ ہم نے امتحان ہی نہیں دینا, یا ہم جو ہے وہ غلط ذرائع اختیار کریں, تو پھر اللہ ہمیں بلیک لسٹ کر دیتے. یہ سارا ہمارے اوپر ہوتا ہے. تو آزمائش میں حوصلہ دیا جا سکتا ہے, راہ دکھائی جا سکتی ہے, کسی کو آزمائش سے نکالا نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ تو ہر کسی کو اپنے نصیب کا آزمائش بھگتنی ہوگی. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, لم نہیں, یوریدی ارادہ کرتا, اللہ اللہ, یورید اللہ ارادہ کرتا اللہ, لم یورید اللہ اللہ ارادہ نہیں کرتا, ان کے یطہرا پاک کرے, قلوبہم ان کے دلوں کو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ دلوں کو پاک کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا. کن کے دلوں کو؟ جو آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ آزمائش کس لیے آتی ہے؟ سونے کو تپا کر میل کاٹنے کے لیے. لیکن اگر سونے میں تپنے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر وہ سونا نہیں ہے نا. اوریجنل دھات تو ایک اس ٹمپریچر پر میلٹ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں پگھل رہی تو وہ سونا ہے ہی نہیں. لہٰذا آزمائش کے نتیجے میں میل کچیل چھٹ جانا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں چھٹ رہا تو مطلب کیا ہے؟ دھات ہی خالص نہیں ہے, دھات ہی خراب ہے. لہٰذا پھر اللہ ان سے نظر کرم ہٹا لیتا ہے. جو پاک ہونا چاہتا ہے اسے پاک کیا جاتا ہے, اور جو پاک نہیں ہونا چاہتا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. لہم, ان کے لیے فی دنیا, دنیا میں خزی رسوائی ہے, ولہم, اور ان کے لیے فی الآخرۃ, آخرت میں عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں وہ رسوا کیے جائیں گے اور آخرت میں اللہ کی طرف سے انہیں سزا ملے گی. لہذا دنیا میں رسوائی کی کئی اسباب, کئی ذرائع ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ پیسہ آ جانے سے عزت ہی مل جائے. کئی اسباب, کئی ذرائع ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے اسے دنیا میں رسوائی پیش آئے, اور آخرت میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ عذاب عظیم آئے. یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ آزمائش میں فیل ہو جائیں اور کام نہ کریں, ان کے لیے دنیا میں پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ انہیں پاک نہیں کرتا, تقوی میں بڑھاتا نہیں. دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف چل کر ذلیل ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں. اور تیسری پھر سزا کیا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب عظیم لیں گے. اٹھا لو, انہیں عذاب عظیم ملے گا. یہ ساری سزائیں کس چیز کا نتیجہ ہیں؟ آزمائش میں فیل ہونے. تو آزمائش میں استقامت رکھنی چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. سمعون, بہت زیادہ سنتے ہیں, للکذب, جھوٹ کو, اکلون, بہت زیادہ کھاتے ہیں. یہ جو تشدید آ رہی ہے نا, یہ شدت اظہار کے لیے آ رہی ہے. نیند آ رہی ہے نا. اکلون, بہت زیادہ کھاتے ہیں, للسحت, حرام, بہت جھوٹ سنتے ہیں. یعنی جھوٹی باتیں اچھی لگتی ہیں, جھوٹی تعریف پر خوش ہوتے ہیں. اچھی خاصی موٹی خاتون ہے اور کوئی کہتا ہے تم نے تو بڑا ویٹ کم کر لیا, پتہ ہے کہ میرے کپڑوں کا سائز جو ہے وہ 1 انچ کھلا ہو گیا, پھر بھی خوش ہونا شروع کر دیتے ہے نا. بے وقوفی, اور جھوٹ پسند کرتے. تو جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں, تعریف میں, دوسروں کی برائی میں, اور باتوں میں. جھوٹی باتیں انہیں اچھی لگتی ہیں, جیسے ڈرامے اچھے لگتے ہیں, فلمیں اچھی لگتی ہیں, ہے نا. سب جھوٹ ہے نا. آپ کو پتہ ہے حقیقی زندگی میں وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ڈراموں میں ہو رہا ہوتا ہے. وہ سوئی ہوئی بھی اٹھتی ہیں تو وہ ایسے میک اپ فرمائے ہوئے ہوتی ہیں نا. وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے جھوٹ پر بیس کرتا ہے. وہ ڈرامے جھوٹ پر بیس کرتے ہیں, مگر دیکھ کر مزہ آتا ہے, پسند آتے ہیں, اور ان کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں. کیا ہے یہ؟ سمعون للکذب, جھوٹ پسند کرتے ہیں. اکلون للسحت, اور حرام کھانا پسند, اور حرام بہت کھاتے ہیں. حرام کھانے میں آپ کو پتا ہے چیز اٹ سیلف حرام ہو سکتی ہے, چیز بھی حرام ہو سکتی ہے, ذرائع بھی حرام ہو سکتے ہیں, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. حرام کمائی سے اجوا کھجور بھی خریدیں گے تو حرام ہو جائے گی, ہے نا. مرغی بھی خریدیں گے تو حرام ہو جائے گی, تو کمائی بھی حرام ہو سکتی ہے. تو حرام کھانے پر بہت توجہ دیتے ہیں. یہ اب جو دوبارہ ہے خاص طور پر علماء کی طرف اشارہ ہے. جھوٹی باتیں سننا اور کرنا پسند کرتے ہیں اور حرام بہت کھاتے ہیں.
تو یہ جب بیماری آ جاتی ہے نا بہت کھانے کی، یعنی روٹی زیادہ کھانے کی بات نہیں کر رہی، پیسے کی دوڑ چل پڑتی ہے، تو پھر خرابی آتی ہے. جب عالم بگڑتے ہیں تب معاشرہ بگڑتا ہے. تو ہمارے بھی علماء بگاڑ کا شکار ہو گئے نا. ایسے ایسے علماء ہیں، آپ نیٹ پر سرچ فرمائیے گا، جن کی سالانہ آمدنی 5 اور 6 ارب روپے. تو پھر آپ سوچیے خرابی تو آئی. جب تک علماء صحیح رہتے ہیں معاشرہ صحیح رہتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ خلفاء کا جو زمانہ تھا، خلفائے راشدین کا زمانہ، تو پھر جلد ختم ہو گیا، قدرتی بات ہے. اس کے بعد پھر صحابہ کا زمانہ تھوڑا عرصہ امیر معاویہ تک رہا نا، امیر معاویہ پھر وفات پا گئے رضی اللہ عنہ. اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ کچھ عرصہ رہا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا. پھر دوسری خلافتیں چل پڑی، خاندانی خلافتیں، عباسی خلفاء رہے، فاطمی خلفاء رہے وغیرہ. لیکن وہ بھی صحیح رہے، بڑے بڑے جرائم ان میں نہیں آئے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں آتی رہیں، بڑے بڑے بگاڑ نہیں آئے. کیوں؟ علماء صحیح تھے، علماء کھینچ کر رکھتے تھے. آپ دیکھیے کہ امام قصی کو جو ہے ہارون رشید نے جب اپنے گھر اپوائنٹ کیا بچوں کی پڑھانے کے لیے، تو امام قصی اپنی ذاتی خدمت بھی لیتے تھے بچوں سے، جیسے استاد بچوں سے لیتے ہیں. اور یہ جرت نہیں تھی ہارون رشید کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے کام کراتے ہیں. اسی طرح جب انہوں نے یہ درخواست کی، حدیث پڑھاتے تھے، مشہور محدثوں کی بڑی کتاب بھی ہے، میں ابھی آپ کو نام بھی بتاتی ہوں، اس وقت ذہن سے اتر گیا. ان سے درخواست کی کہ میرے بچوں کو آ کے حدیث پڑھا دیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں جنرل لیکچر دیتا ہوں حدیث کا، آپ کے بچے آئیں اور اٹینڈ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے اس ٹائم میں سے آپ کے بچوں کے لیے اسپیسیفک ٹائم نکالوں. تو انہوں نے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ جی اس طرح ہے کہ شہزادے ہیں تو یہ انتظار ہے ساری عوام میں آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی جب علماء امراء کے درباروں پر آنے لگتے ہیں نا تو علم ذلیل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے بچوں کو مجھ سے پڑھنا ہے تو میں عام کلاسز دے رہا ہوں، شیڈیول ہے میرا، اس میں آئیں اور پڑھیں. تو فائنلی آئے، مامون اور امین آتے تھے اور آ کے پڑھتے تھے. تو دیکھیں یہ علماء کا وقار تھا، اور علماء کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ بڑے ریجڈ تھے، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ علم کی اہمیت اور مقام نظروں میں رہے. تو آپ دیکھیے کہ اتنی محبت پھر علماء کے ساتھ تھی، علماء اتنا ساتھ دیتے تھے کہ مامون رشید کے وقت میں امام ابو یوسف فوت ہوئے. تو جب امام ابو یوسف فوت ہوئے تو مامون بھی جنازے کے ساتھ تھے، تو لوگ ان سے آ کر تعزیت کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں علم کی قدر بھی کتنی تھی کہ خلیفہ سے آ کر تعزیت کرتے تھے کہ اتنے بڑے عالم فوت ہو گئے. تو خلیفہ مامون خود بھی رو رہے تھے، استاد بھی تھے ایک طرح امام ابو یوسف ان کے، تو رو رہے تھے اور وہ کہتے کہ مجھ سے نہیں، ایک دوسرے سے تعزیت کرو، یہ صرف میرا نہیں پورے عالم اسلام کا نقصان کہ ابو یوسف جیسے عالم فوت ہو. تو علماء کو پاس بٹھانا، علماء کی قدر کرنا اور علماء کا حق بات کہنا. آج کتنے عالم حق بات کہتے ہیں؟ پہلی تو علماء کی صحبت ہی ختم ہو گئی نا، اور دوسرا جو تھوڑی بہت صحبت ہے بھی تو حق بات کہنے والے عالم کتنے. اس وجہ سے بگاڑ پیدا ہو. تو اللہ اب خاص طور پر یہ جو آ رہی ہیں سمعون للکذب اور اکلون للسحت، یہ خاص طور پر علماء بنی اسرائیل کے لیے آ رہی ہیں. ابن عباس کہتے ہیں پچھلی جو یہ صفتیں بیان ہوئی یہودی عوام اور منافقین کی عمومی بیان ہوئی. تو یہاں پر یہ خصوصیت کے ساتھ علماء کی آئی. علماء کے طبقے میں جب تک بگاڑ نہیں ہوتا تب تک حکمران نہیں بگڑتے، اور جب تک حکمران نہیں بگڑتے، عمراء نہیں بگڑتے، تب تک عوام نہیں بگڑتے. تو بگاڑ کا آغاز ہمیشہ علماء سے ہوتا ہے. اسی لیے پھر سب سے سخت سزائیں بھی علماء کے لیے، کیونکہ مرتبہ بھی انہیں کا زیادہ ہے نا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس طرح نہیں اٹھا لیا جاتا کہ ختم ہو جاتا ہے، علم اس طرح اٹھا لیا جاتا ہے کہ علماء دنیا پرست ہو جاتے ہیں اور دنیا کی خاطر جھوٹ بولنے لگتے. بالکل بالکل. جہنم کی آگ 3 جو لوگوں سے بھڑکائی جانے والی حدیث آپ سن چکے ہیں، تو وہ امت مسلمہ کے بارے میں، کیونکہ سب سے پہلا حساب ہمارا ہونا ہے. تو ہماری امت کے 3 بہترین
گروہ کے افراد بلائے جائیں گے نا, بہترین افراد نہیں, بہترین گروہ کے افراد جس میں نامینیٹ دنیاوی طور پر ہوئے, عالم, شہید اور سخی, تو پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اسی لیے کیونکہ عالم صحیح رہے تو معاشرہ صحیح رہ سکتا ہے. حکمران ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں, جو حکومت کرتی ہے امراء کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ بار بار کہتی ہے نا کہ ہم نے معاشرے کے امراء کو آزمائش میں ڈالا, جب امراء بگڑ گئے تو پھر عذاب آ گیا. اس میں گیپ کیا ہے؟ جب امراء بگڑتے ہیں عوام خود بہت بگڑتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک دور آیا تھا 1998-99 میں, جب گرے کلر کا میک اپ رائج ہوا تھا, ہے نا. تو آپ اگر یاد کریں تو امراء وہ پارلر سے کرواتی تھی نا امیر خواتین, تو وہ بڑا فنٹاسٹک سا لگتا تھا, سلور گرے میک اپ. تو جو نچلے, بہت نچلے طبقے کے لوگ تھے نا, وہ ان کی دیکھا دیکھی سستے قسم کی لا کر تو کرتے تھے, تو خلائی مخلوق ہی لگتے تھے. بہت عجیب سا وہ تھا, ٹرینڈ ہے. لہٰذا ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے اخباروں میں, ڈراموں میں. آج کل کیا پہنا جا رہا ہے, اب ان کی دیکھا دیکھی وہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے, چاہے اس میں کوئی خوبصورتی ہو یا نہ ہو. ایلیٹ کلاس کو سب فالو کرتے ہیں, اور ایلیٹ کلاس کو کون راہ راست پر رکھ سکتا ہے؟ علماء, کیونکہ ایلیٹ طبقہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. اس کو اگر راہ راست پر رکھا جائے تو بہترین لوگ بھی وہی ہوتے ہیں. آپ یہی دیکھ لیجئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاہلیت میں جو بہترین لوگ تھے اسلام میں بھی وہی بہترین ہوئے. کون تھے سارے کے سارے؟ سب امراء کے بچے تھے. خالد بن ولید کون تھے؟ ولید بن مغیرہ کے بیٹے. اچھا عمر کون تھے؟ خطاب کے بیٹے. بڑا سردار تھے, وہ مر گئے, یعنی کہ عمر کے والد مر گئے, ورنہ وہ جو تھا بڑا سردار تھا. اسی طرح آپ دیکھیں عمر کون تھے؟ عاص بن وائل کے بیٹے. جتنے نامور لوگ ہیں اٹھا کر آپ دیکھتے جائیں. ابو سفیان خود سردار تھے, اور حرب بن امیہ جیسے سردار کے بیٹے تھے. امیر معاویہ صفوان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو تھے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے. جتنے نامور لوگ تھے سب بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے تھے. خود ابو بکر, ان کے والد ابو قحافہ جو ہیں بڑے نامور سردار تھے. نابینا ہو گئے تو وہ اہمیت ختم ہو گئی, ان کی کم ہو گئی. تو شدید بڑے بڑے جو گھرانے تھے جن میں علم تھا, تدبر تھا, تمدن تھا, انہوں نے ہی تبدیلی کو قبول کیا. تو جن میں علم ہوتا ہے وہی کھنچتے ہیں, صلاحیت ہوتی ہے وہی کھنچتے ہیں. لہٰذا ایلیٹ کلاس بہترین طبقہ ہوتا ہے, مگر اس کی خوبیاں سامنے لائی جائیں اور خامیاں ختم کی جائیں. جیسے ہیرے کے عیب ہٹائے جاتے ہیں, اس کی گھسائی کر کے, رگڑائی کر کے اس کو سنوارا جاتا ہے. یہ کام علماء نے کرنا. اگر علماء کا اپنا علم ہی سچا نہیں ہوگا تو وہ ان کو کیسے ہدایت دیں گے؟ تو علماء کی خرابی بنیاد ہے. اسی لیے بنی اسرائیل کے علماء کی خرابی پر بار بار گرفت کی گئی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو عالم ہے بنی اسرائیل کے, بہت جھوٹ سنتے ہیں, بہت حرام کھاتے ہیں. حرام کھانے کے لیے ہر طرح کی چیزوں کو مذہب کا حصہ بنا دیتے ہیں. تعویذ بیچتے تھے, جو کچھ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا تھا بنی اسرائیل.